کا سلسلہ جاری ہے۔ قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں برائیوں کا اندھیرا کے عنوان سے ایک حصہ آپ سن چکے ہیں۔ اب برائیوں کا اندھیرا کا دوسرا حصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا زیادہ حصہ صحراؤں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ اونٹوں، گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے لیے چارے کی تلاش میں پھرتے رہتے۔ جہاں کوئی چشمہ، کھجور کے کچھ پیڑ اور کچھ سبزہ نظر آیا، وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ ان لوگوں کو بدوی یا عرابی کہا جاتا تھا۔ جو لوگ شہروں اور قصبوں میں آباد تھے وہ حضری کہلاتے تھے۔ شہروں اور قصبوں میں مکہ، طائف، یثرب اور خیبر بہت مشہور تھے۔ شہری اور بدوی سارے ہی عرب طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی جو امن و امان قائم رکھتی، اس لیے مختلف قبیلوں میں آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کی وجہ معلوم ہوتی تھی۔ ایک نے دوسرے کے چشمے سے پانی پی لے لیا، ایک کا جانور دوسرے کی چراگاہ میں چلا گیا، ایک قبیلے کے شاعر نے کسی دوسرے قبیلے کے خلاف کوئی شعر کہہ دیا، بس اسی بات پر لڑائی چھڑ جاتی جو کئی سال تک جاری رہتی اور ہزاروں آدمی مارے جاتے۔ بعض لڑائیاں 30 40 برس تک چلتی رہتی۔ یہ لوگ کھلے بندوں شراب پیتے، جوا کھیلتے، بے حیائی کے کام کرتے، سود کھاتے اور راہ چلتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بعض ظالم لوگ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور بعض ان کو کسی اندھے کنویں میں پھینک کر یا کسی پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کر مار ڈالتے تھے۔ ان کے مذہب کا بھی عجیب حال تھا۔ زیادہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ بت پتھر کے بھی ہوتے اور لکڑی کے بھی۔ ہر شخص کے پاس ایک چھوٹا بت بھی ہوتا تھا اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بڑا بت بھی تھا۔ بت پرستی کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو اسی کو بت بنا لیتے۔ کچھ لوگ بتوں کے علاوہ چاند، سورج، ستاروں، درختوں، غاروں اور پہاڑی چٹانوں کو بھی پوجتے تھے۔ ان میں اللہ کا تصور موجود تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی دیوی، دیوتا اور بتوں کا وسیلہ ضروری ہے۔ فرشتوں اور دیویوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے دیوی دیوتوں میں عزا، لات اور منات بہت مشہور تھے۔ انہوں نے مختلف شکلوں میں ان کے بت بنا رکھے تھے جن کی پوجا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ وہ بھوت، پریت، خبیث روحوں، جنوں، نجومیوں اور منتر پڑھنے والوں کو بھی بہت مانتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے گھر کعبہ میں بھی 360 بت رکھ دیے تھے اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ بنا ڈالا تھا۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے اور اس کے گرد پھیرے لگاتے۔ قریش کی معزز قوم بھی جو کعبے کی نگران اور خادم تھی، ان برائیوں میں پوری طرح مبتلا ہو گئی تھی۔ غرض ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ یک اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن پھوٹی اور ہدایت کی امید کا چراغ روشن ہو گیا۔